السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ محترم مکرم سامعین کرام، ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں اور رحمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے برکات کو ہم لوٹ رہے ہیں، اس کے برکات کو حاصل کرنے کی حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، رمضان مبارک میں ایک اہم کام جو کیا جانا چاہیے، جس پر ہماری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے، وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوتی تھی آپ کی سخاوت، اور اس مہینے میں قرآن کا دور کرنے کے لیے آپ سے جبرائیل علیہ السلام ملتے، تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہو جاتی جیسے تیز ہوا ہوا کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ صحیح مسلم 2208 نمبر کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے غریب، فقراء اور مسکین، یتیم، بیوہ اور معاشرے کے معذور اور بے سہارا افراد اور اسی طریقے سے دبے کچلے لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو غلہ فراہم کرنا اور دینا، بیماروں کا علاج اور معالجہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروض لوگوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا، اور اس طرح کے دیگر افراد کے ساتھ تعاون اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ آئیے آپ کے سامنے صدقہ و خیرات کے فائدے کو بیان کیا جائے۔ اس کا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی فالید العلیٰ ہی المنفقہ والسفلی ہی السائلہ۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا خرچ کرنے والے کا ہاتھ ہے اور نیچے مانگنے والے کا۔ صحیح بخاری 1429 نمبر کی روایت ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہونا چاہیے۔
ہمیشہ ہمیں اور آپ کو دائیں ہاتھ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا، لوگوں کے مسائل اور ان کے مصائب و مشکلات کو حل کرنے والا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تعاون اور ہمدردی ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گاؤں، اپنے علاقے کے تمام لوگوں کو، غریب اور مسکین، نادار، بیوہ اور یتیم لوگوں کو ہمیں اور آپ کو دینے والا بننا چاہیے، نہ کہ ان کے حقوق کو ہڑپ لینے والا، ان کی جائیداد کو لے لینے والا اور ان کی خبرگیری نہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایسی ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کی گئی چیز کا اجر جو ہوتا ہے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضرت سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق رفقۃ فی سبیل اللہ کتبت لہ ب700 ضعف، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ دیکھیے سنن نسائی 3186 نمبر کی روایت، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا۔ دیکھیے کہ انسان اللہ رب العالمین کے راہ میں اگر خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر لکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس میں اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ مدارس و مساجد کے لیے جو آج بند پڑے ہوئے ہیں، جنہیں حکومت کے جو ہے حکم پر بند کر دیا گیا ہے، لوگ لاک ڈاؤن کے حالت میں گھروں میں محصور ہیں، آج مدارس کے سربراہ حضرات آپ تک پہنچ نہیں سکتے، لہذا آپ کو چاہیے کہ ان تک اپنے مال کو پہنچائیں، اپنے صدقات و خیرات کو ان تک پہنچائیں، جس کے ذریعے سے قوم ملت کا سرمایہ ہمارے اور آپ کے سامنے تیار ہو اور اسلام کے یہ عظیم قلعے محفوظ رہیں اور ترقی کے منازل طے کرتے رہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے ذرہ برابر بھی نہ چوکیں اور اس کے اجر و ثواب کو لینے میں بھی ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو پچھاڑنا ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے کہ انسان صدقہ کرتا ہے، اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت تو کرتا ہی ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، سیئات سے، خطیئات سے دور کر دیتا ہے اور انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک فرما بردار اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ النار الماء، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ 3973 نمبر کی روایت، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا۔ دیکھیے صدقہ کتنا عظیم چیز ہے کہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ جو ہے پانی کو آگ بجھا دیا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو اللہ کے بندو صدقہ کرو۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مصائب و آلام سے یہ نجات کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ انسان کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، انسان جو ہے آلام و مصائب کے خارزاروں سے گھیرا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں اس سے نکلنے کا ایک اہم ذریعہ صدقہ و خیرات ہے۔ آج امت اسلامیہ کرونا وائرس جیسی عظیم مہلک بیماری کا شکار ہے
اور اس مہاماری میں لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں۔ اللہ کے بندو، ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو صدقہ و خیرات کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے آنا چاہیے تاکہ ہمارا بیت المال بھی مضبوط ہو، ہمارے سماج کا غریب اور نادار اور ناتواں طبقہ مضبوط ہو جائے اور اس کو اپنے صدقہ و خیرات کے ذریعے اس کی ضروریات کو پوری کریں۔ غریب، مسکین، یتیم تمام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کریں اور اپنے آپ کے اندر یہ سوچیں کہ اگر کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو مصائب و آلام سے اگر نجات پانا ہے تو صدقہ کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کسوف پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلک فادعوا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گہن نہیں لگتا ہے، پس جب تم سورج گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ صحیح بخاری 1044 نمبر کی۔ دیکھیے قابل غور بات اس میں آخری ٹکڑا وتصدقوا، صدقہ و خیرات کرو، یعنی مصیبت آئی اور گرہن لگ جانا، یہ ایک پریشانی کا مسئلہ، ایک مصیبت ہے، اس مصیبت سے نکلنے کا ایک ذریعہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کو بتلایا ہے۔ میرے عزیزو، مصائب و آلام سے نکلنا چاہتے ہو صدقہ و خیرات دو۔ اسی طریقے سے یہ صدقہ و خیرات کرنا انسان کے مال میں برکت اور اضافے کا سبب بنتا ہے، انسان کی روزی اور کمائی میں برکت ہوتا ہے، یعنی انسان کو اس سے ذرہ برابر بھی جو ہے یہ اس کے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر وہ مال کو خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں دے رہا ہے، غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کر رہا ہے تو اس کے مال میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت اور اضافہ کرے گا، بڑھوتری کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم نصب العباد فی الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا طلفا۔ صحیح بخاری 1442 نمبر کی روایت ہے کہ ہر روز جس میں بندے صبح کرتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ مال روک لینے والے کے مال کو تلف کر دے، ضائع و برباد کر دے۔ دیکھیے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں بڑھوتری عطا فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ لہذا اگر فرشتوں کی دعا چاہتے ہو، لہذا اگر فرشتوں کی دعا ہمیں اور آپ کو چاہیے تو اللہ کے بندو اپنے مال کو اللہ کی راستے میں خرچ کرو۔ اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرشتے بد دعا کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے ہیں بلکہ مال کو ٹھوس ٹھوس کر جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ چھٹی چیز کہ یہ مال جو ہے، جو صدقہ و خیرات ہم اور آپ جو کرتے ہیں، اس کا ثواب اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر تو دیتا ہی ہے، اس کے بعد آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقۃ جاری او علم ينتفع به ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم 1631 نمبر کی روایت۔ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلا عمل صدقہ جاریہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یعنی انسان ایسا صدقہ کرے جو جاری رہے، مساجد بنائے، مدارس بنائے، یتیم و مسکینوں کی کفالت کرے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے، دینی تعلیم لوگوں کو دے اور دینی تعلیم کی طرف رہنمائی کرے، اور اسی طریقے سے
رفاہی کاموں کو کرتا رہے جس کا بدلہ اسے مرنے کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں اللہ رب العالمین دیتا رہے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو صدقہ و خیرات میں صدقہ جاریہ کو بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آخری فائدہ جو ہے کہ میدان محشر میں ایسا انسان اللہ رب العالمین کے سائے کا مستحق ہوگا اور یہ صدقہ و خیرات اس کا سبب بنیں گے۔ دیکھیے قیامت کا دن کتنا بھیانک ہوگا۔ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی اپنے سر تک، کوئی مکمل پسینے میں شرابور ہوگا۔ اور ایسے وقت میں لوگوں کو پیاس لگے گی، پریشانی لگے گی، لوگ دھوپ سے پریشان ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ انہی میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقۃ حتی یفصل بین الناس، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دیکھیں مسند احمد جلد 29 صفحہ 579 حدیث نمبر 18043، علامہ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اگر اللہ رب العالمین کے سایہ چاہیے میدان محشر میں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں۔ یہ صدقہ و خیرات کے چند فضائل تھے جو آپ کے سامنے، اور اس کی برکتیں اور اس کے جو ہے فوائد تھے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صدقہ و خیرات کرنے کے توفیق عطا فرما، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ غریبوں، مسکینوں، ناتواں لوگوں کا خیر خواہ بنا کر رکھ، اور جب تک اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے ایمان پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔